السلام علیکم۔ یہ کہانی ایک کپل کی ہے جنہوں نے نیا گھر خریدا۔ رات کا وقت تھا اور ہلکی سی بارش ہو رہی تھی۔ ہادیہ اور اس کی فیملی نے ابھی نیا گھر لیا تھا جو شہر سے کچھ فاصلے پر واقع تھا۔ گھر پرانا تھا مگر بڑا اور خوبصورت تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ لوگ گھر میں داخل ہوئے، ہادیہ کو عجیب سا احساس ہونے لگا، جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو۔ کچھ دنوں بعد ہادیہ نے گھر میں چھپکلیوں کی تعداد میں اضافہ محسوس کیا۔ پہلے 1-2 چھپکلیاں نظر آئیں، پھر چند اور پھر پورے گھر میں چھپکلیاں بھر گئیں۔ کچن میں، باتھ روم میں، حتیٰ کہ بیڈ روم میں بھی ہر جگہ چھپکلیاں تھیں۔ ہادیہ نے اپنے شوہر سے کہا، یہاں چھپکلیاں بہت زیادہ ہیں، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ لیکن شوہر نے اسے معمولی سمجھا اور کہا کہ یہ پرانا گھر ہے، کچھ دن بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ رات کے وقت ہادیہ کو عجیب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ کبھی کوئی دیواروں پر کھٹکھٹانے کی آواز، کبھی کوئی سرگوشی، کبھی چھپکلیوں کا عجیب ہجوم جو کمرے کے کونے میں جمع ہوتا دکھائی دیتا۔ ایک رات ہادیہ نے ایک بڑی چھپکلی کو دیوار پر دیکھا جو بہت خوفناک نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب گئی، چھپکلی اچانک غائب ہو گئی، مگر دیوار پر ایک سایہ نمودار ہو گیا، جیسے کوئی درخت کے پیچھے چھپ رہا ہو۔ ہادیہ نے اپنے ارد گرد ہونے والے ان پراسرار واقعات کے بارے میں تحقیق شروع کی۔ اس نے پرانے محلے کے لوگوں سے بات کی تو پتہ چلا کہ اس گھر میں پہلے ایک عورت رہتی تھی جو جادوگرنی سمجھی جاتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے دشمنوں کو چھپکلیوں میں تبدیل کر دیتی تھی، اور جب وہ عورت مر گئی تو اس کی روح ان چھپکلیوں کے ذریعے اس گھر میں رہنے والوں کو ستاتی رہتی ہے۔ ہادیہ اور اس کے شوہر نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا، لیکن جب وہ آخری رات گھر میں سو رہے تھے تو اچانک چھپکلیوں کا ہجوم ان کے کمرے میں جمع ہونے لگا۔ ان کی آنکھ کھل گئی اور انہوں نے دیکھا کہ چھپکلیاں آہستہ آہستہ انسان کی شکل اختیار کر رہی ہیں۔ اسی ٹائم ایک سرد سی ہوا چلی اور کمرے کی لائٹس بند ہو گئیں۔ جب روشنی دوبارہ آئی تو ہادیہ کے شوہر نے ہادیہ کو نہیں دیکھا۔ وہ ڈر کے مارے چیخا، لیکن اس کی آواز کسی کو سنائی نہیں دی۔ ہادیہ چھپکلیوں کے ہجوم میں غائب ہو چکی تھی۔ اگلی صبح محلے کے لوگوں نے دیکھا کہ وہ گھر خالی ہے، مگر چھپکلیاں اب بھی وہاں موجود تھیں۔ کوئی نہیں جانتا کہ ہادیہ اور اس کے شوہر کے ساتھ کیا ہوا، مگر اس کے بعد اس گھر میں کوئی نہیں گیا۔ گھر اب بھی وہیں کھڑا ہے، مگر جو بھی وہاں جاتا ہے وہ چھپکلیوں کے ہجوم اور اس خوفناک سائے کو محسوس کرتا ہے۔ شاید وہ جادوگرنی کی روح اب بھی اپنے شکار کی تلاش میں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ریئل سٹوری آپ کو سنا رہی ہوں۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، پورے شہر میں ہو کا عالم تھا۔ احمد ایک تنہا شخص تھا جو ایک پرانے مکان میں رہتا تھا۔ وہ مکان بہت عرصے سے خالی تھا اور اس کے بارے میں کئی خوفناک کہانیاں مشہور تھیں۔ احمد نے سستے کرائے کی وجہ سے اس مکان میں رہائش اختیار کی، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ یہاں رات گزارنا کیسا ہوگا۔ ایک رات جب احمد بستر پر لیٹا ہوا تھا، اچانک اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں کچھ عجیب سی آوازیں آ رہی ہیں۔ پہلے تو اس نے سوچا کہ یہ اس کا وہم ہے، مگر جب وہ غور سے سننے لگا تو آوازیں صاف سنائی دینے لگیں۔ یہ ہلکی ہلکی سرسراہٹ اور کسی کے چلنے کی آوازیں تھیں۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بستر سے اٹھ کر دیکھنے کے لیے ہمت کرنے لگا، مگر اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس نے لائٹ جلانے کی کوشش کی، لیکن لائٹ بھی نہ جلی۔ پورا کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک دروازہ خود بخود کھلنے لگا
احمد کی آنکھیں خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ دروازے کے پیچھے کچھ نہیں تھا، مگر وہ محسوس کر سکتا تھا کہ کوئی یا کچھ اس کے قریب آ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ قدم بڑھاتا، فرش پر ہلکی سی آہٹ محسوس ہوتی۔ اچانک ایک ٹھنڈا سا ہاتھ احمد نے اپنے کندھے پر محسوس کیا۔ وہ پیچھے مڑا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے کندھے پر موجود برف جیسا ٹھنڈا لمس اسے یقین دلانے کے لیے کافی تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ وہ گھر کے دروازے کی طرف دوڑا، مگر دروازہ بند ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا، کسی نے اسے پیچھے سے زور سے دھکا دیا۔ وہ نیچے گر پڑا اور اس کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ دھندلا ہونے لگا۔ آخری لمحے میں احمد نے ایک سایہ دیکھا جو اس کے اوپر جھک رہا تھا۔ اس کا چہرہ دھندلا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ احمد کو اپنی روح میں سمو لینا چاہتا ہو۔ اگلی صبح محلے والے جب احمد کے گھر پہنچے تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر احمد کا وجود تھا، جو بالکل بے جان اور ٹھنڈا تھا، جیسے اس کی روح اس جسم کو چھوڑ چکی ہو۔ اس کی آنکھیں کھلی تھیں اور اس کے چہرے پر خوف دکھائی دے رہا تھا۔ کہتے ہیں اس کے بعد اس مکان میں کوئی داخل نہیں ہوا، اور جو بھی اس مکان کے قریب سے گزرتا اسے احمد کی چیخیں صاف سنائی دیتی، جیسے وہ ابھی تک اس سایہ دار وجود سے نجات کی کوشش کر رہا ہو۔ اگر آپ کو میری سٹوریز پسند آئی ہوں تو اس کا اظہار آپ میری ویڈیوز کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنے سے کر سکتے ہیں۔